بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج کل ہماری تنہائی کی زندگی مجمع کی زندگی سے الگ ہوتی جا رہی ہے. یعنی تنہائی میں ہم اکیلے میں الگ طور و طریقے سے رہتے ہیں، جبکہ مجمع کی زندگی الگ ہوتی ہے. اکیلے پن میں بھی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اسی طرح نیک کاموں کا جذبہ ہونا چاہیے. ویسے تقوی کے معنی خوف و خشیت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف ہی تمام بھلائیوں اور خیرات اور برکات کا سرچشمہ ہے. انسان دنیا کی کسی بھی کونے میں جا کر اپنے مالک حقیقی کے نظروں سے چھپ نہیں سکتا. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں فرمایا سورہ لقمان میں، جہاں کہیں بھی جائے اللہ تم کو دیکھتا ہے. یأتی بہ اللہ، آسمانوں میں ہو زمین میں ہو، کہیں چھپ کر بھی کوئی نیک کام کرو یا برا کام کرو، اللہ اس کو دیکھتا ہے. اللہ کی حقیقی نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا. پھر عقل مندی کا تقاضا، شعور اور ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ رب العزت کا خوف اور تقوی کی عظیم دولت اس کے دل میں پیوست ہو جائے، جم جائے. یہی وہ صفت ہے جو انسان کو خدا کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کی ضامن بنتی ہے. یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو اپنے رب کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بھی آمادہ کرتی ہے. اسی لیے رب ذوالجلال نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تقوی ہی کامیابی کی کلید ہے. تقوی وہ تقوی اور مغفرت والا ہے، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے جو انسانوں کو جنت تک پہنچانے میں زیادہ مددگار ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق. بعض لوگ تقوی کا غلط مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ الگ تھلگ ہو جائے، بیوی بچوں سے الگ ہو جائے، وقتی طور پر متقی بن جائے، دنیا کی چیزوں سے ان کا کوئی تعلق اور سروکار نہ رہے. یہ بالکل غلط چیز ہے. بلکہ ہماری جلوت اور خلوت ظاہر اور باطن میں یکسانیت ہونا چاہیے، قول و عمل میں یکسانیت ہونا چاہیے. عام لوگوں کے سامنے آ کر عام طور سے گناہ کر لیے جاتے ہیں تو تنہائی اور خلوت میں تو بے مہار اونٹ کی طرح گناہوں میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا نام تقوی نہیں ہے. بلکہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اور اسی طرح مجمع میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی یکساں ہو. میں آپ کو 2 سبق آموز واقعات سناتا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعات آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے. ہر آن اللہ کو حاضر و ناظر جان کر تقوی کو اپنا شعار بنا لیجئے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور دراز کے علاقے میں حضرت معاذ کو کوئی اہم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بھیجا. اب جب کام کر کے فارغ ہو کر وطن لوٹے تو خالی ہاتھ تھے. معزز سامعین، غور سے سنیے، توجہ کیجیے، عمل کیجیے. اہلیہ محترمہ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا اتنے دنوں کے بعد آیا اور وہ بھی خالی ہاتھ آئے. حضرت معاذ نے جواب دیا میرے اوپر ایک نگران مقرر تھا جس کی وجہ سے میں کچھ لے نہیں سکا. بیوی نے سمجھا کہ حضرت عمر نے کسی کو میرے خاوند کے ساتھ نگرانی کے لیے بھیجا تھا، اس لیے وہ جگہ جگہ حضرت عمر کی اس حرکت کی شکایت کرنے لگی.
تحقیق کرنے پر معلوم ہوا حضرت معاذ پر کوئی نگران مقرر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے نگران سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیا تھا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ تھا، اس لیے دنیاوی مال و دولت اور اسباب عیش و عشرت کو اکٹھا نہ کر سکا۔ معزز سامعین، کیا ہمارا اللہ کے ساتھ استحضاء خوف اسی طرح ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے ساتھ اسی طرح لگا ہوا ہے؟ کہیں بڑے عہدوں میں ہو، کہیں بڑی جگہوں پر ہو، اور اسی طرح کوئی مواقع دوسروں کو دیکھنے کے نہ ہو، تب ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا نگران ہے۔ تو یہ کتنا سبق آموز واقعہ ہے، حضرت معاذ نے اپنا نگران اللہ کو بنایا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص حبیب ابو محمد ان کا نام ہے، دراہم کا لین دین کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں کے پاس سے گزر ہو گیا تو بچوں نے کہا دیکھو سود خور آ رہا ہے۔ حبیب ابو محمد فرماتے ہیں میں بہت شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا، اور گردن جھکا کر وہاں سے گزر گیا۔ دل میں کہنے لگا اللہ تو نے میرے راز کو فاش کر دیا، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے گھر آیا اور تمام مال جمع کر کے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ میں قیدی ہوں، میں نے اس مال کے بدلے اپنے آپ کو تجھ سے خرید لیا، اللہ تو مجھ کو آزاد کر دے۔ اگلے دن میں نے وہ تمام مال صدقہ کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اور کیا ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد دوبارہ میرا گزر پھر انہی بچوں کے پاس سے ہوا تو مجھے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ رہو، اللہ کے برگزیدہ بندے حبیب آ گئے۔ یہ سن کر میں بہت رویا اور کہنے لگا اللہ تو نے ہی اس سے قبل ان معصوم بچوں کی زبانی میری مذمت کی تھی اور آج میری تعریف کروا رہا ہے۔ بے شک انسان کا کوئی بھی عمل تیری نظروں سے اوجھل نہیں۔ معزز سامعین، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجمع میں بھی تنہائی میں بھی ہم کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔